دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک راستہ تو انسانوں کے سامنے یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے خود مالک ہیں، ہم اپنی مرضی کے خود مختار ہیں، ہم جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، ہم پر کسی کی پابندی نہیں، نہ مذہب کی پابندی، ہم کسی پیدا کرنے والے کو بھی نہیں مانتے، ہمیں کسی کے سامنے جواب بھی نہیں دینا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی بھی نہیں ہے، اور زندہ ہو کر کے کسی کے سامنے کوئی جواب نہیں کرنی ہے۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود پیدا نہیں ہوئے، ہم کو کسی نے پیدا کیا، ہمارے جسم کے اندر جو صلاحیتیں وہ کسی نے رکھی ہیں، ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت کا ہمیں خدا کے پاس جواب دینا ہے۔ ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے کا ہمیں جواب دینا ہے، ہم اگر اپنے دماغ سے کچھ سوچتے ہیں تو سوچنے کا ہمیں جواب دینا ہے، ہم اگر کوئی چیز کماتے ہیں تو کمائی کا ہمیں حساب دینا ہوگا کہ کمائی کے ذرائع آپ کے پاس کیا تھے، اور اگر ہم کوئی چیز خرچ کر رہے ہیں تو اس خرچ کرنے کا ہمیں جواب دینا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں یہ چیز خرچ کی ہے۔ اگر ہم دولت مند ہیں تو دولت مند ہونے کے اعتبار سے ہمارا حساب ہوگا، اور اگر ہم غربتوں میں ہیں تو غریب ہونے کے اعتبار سے ہمارا حساب ہوگا۔ ہم ہر چیز میں کسی کے پابند ہیں، اور بالکل ایسے جیسے کوئی انسان قانون کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، اسی طرح سے ہم قانون کے دائرے میں زندگی گزاریں گے۔ وہ قانون بنایا اس کائنات کے بنانے والے خالق نے، وہ قانون بنایا اس جسم کے بنانے والے مالک نے، وہ قانون بنایا اس دنیا کے سب سے بڑے گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے۔ یہ زندگی گزارنے کے دونوں ان طریقوں کا ٹکراؤ ابتدا سے آج تک چلا رہا ہے۔ سب سے پہلا ٹکراؤ جو شروع ہوا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا کہ ہم پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں، یہی ہمارے خدا ہیں، جو یہ بتائیں گے وہی ہم کریں گے، اور چونکہ پتھر بتانے والے کچھ نہیں ہیں لہذا وہ خود ہی طے کرتے تھے، ہمارا یہ پتھر والا خدا یہ چاہتا ہے، طے کیا، خود منسوب کیا اس کی طرف، اور اس طرح سے ایک لائف سٹائل کھڑا ہو گیا۔ پتھروں کے سامنے جھکنا، ان کو اپنا معبود ماننا، ان کو سجدے کرنا، اس کے بعد پھر حلال و حرام خود طے کرنا، کون سا کام ہمیں کرنا ہے کون سا کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ خدا تو بنایا پتھر کو اور پتھر وہاں سے کچھ بول نہیں سکتا، لہذا ہمیں خود طے کرنا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا، نوح علیہ السلام سے پہلے خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے کبھی نہیں کہا شرک کی نفی کرو، کیونکہ اس سے پہلے کوئی شرک تھا ہی نہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کی اولاد میں براہ راست کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہو یا اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ یہ سب سے پہلے دنیا میں جو شرک کا آغاز ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا، اور نوح علیہ السلام ہی کو اللہ نے باقاعدہ نبی بنا کر کے بھیجا ہے شرک کے خاتمے کے لیے۔ اسی وجہ سے حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، اس بخاری شریف کا پہلا چپٹر ہے وحی کا بیان۔ اس وحی کے بیان کو سمجھانے کے لیے ان کو کوئی آیت نقل کرنی ہے، وحی کا چپٹر سمجھانے کے لیے ان کو کوئی آیت بیان کرنی ہے، آیتیں ہیں بہت ساری جن میں وحی کا بیان ہے۔ تو امام بخاری نے وہاں آیت جو منتخب کی وہ والی آیت منتخب کی جس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے نبیوں پر وحی بھیجنے کا تذکرہ کیا تھا، خاص طور پر نوح علیہ السلام پر۔ تو اس نوح علیہ السلام کی وحی کا تذکرہ کیوں آیا؟ تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پر وحی کی ہے ایسے ہی جیسے دوسرے نبی خاص طور پر نوح علیہ السلام پر جیسے ہم نے وحی کی تھی ویسے ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں وحی کے ریفرنس کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ نوح علیہ السلام کو منتخب کیا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ نوح علیہ السلام پر جو وحی آئی اسی وقت سے زندگی کے دو لائف سٹائل سٹارٹ ہوئے ہیں، ایک نبیوں والا طرز زندگی ہے اور ایک نبیوں کے خلاف طرز زندگی ہے۔ نبیوں والا طرز زندگی کسی اور راستے پر چلتا ہے، اور نبیوں کے خلاف جو طرز زندگی ہے وہ کسی اور راستے پر چلتا ہے۔ تو آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، اس کے بعد سے آج تک ہر زمانے میں یہ لائف سٹائل الگ الگ رہے ہیں۔ ایک لائف سٹائل ہے اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی اور کی مرضی کے مطابق، چاہے بعد میں وہ پتھر ہوں، وہ بت پرستی، چاہے وہ سورج کی پرستی ہو، چاہے وہ اگنی پرستی ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خداؤں کی پرستش ہو، اور چاہے کسی کا بھی پرستش نہ ہو، اپنے نفس کی پرستش، جو میرا جی چاہے گا میں وہی کروں گا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اس سے زیادہ بدتر گمراہ انسان کون ہے کہ جس نے اپنا خدا بنایا اپنے نفس کو۔ شرک صرف بتوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک کی ایک قسم وہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا خدا بنا دے۔ ایک جھکتا ہے پتھر کے سامنے، دوسرا جھکتا ہے اپنے نفس کے سامنے۔ قرآن کریم نے اس کو بھی کہا
کیا کہ اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہوگا جو اپنے نفس کے پیچھے چل رہا ہے. اس کے نفس نے کہا یہ کام مجھے کرنا ہے، بس اس کو سمجھے گا ہاں یہ کام ضروری، اور اس کے دل نے کہا یہ کام مجھے نہیں کرنا ہے، تو اس کام سے وہ دور رہے گا، چاہے اس کائنات کے بنانے والے نے اس کام کا کتنا ہی حکم دیا گیا ہوگا. تو میرے بھائیوں، میں سمجھانا جو چاہتا تھا وہ یہ کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کائنات بنانے والے خدا کی مرضی کے مطابق، اور ایک طریقہ ہے وہ جو دنیا میں انسان خود طے کرتے ہیں، اور اس طے ہونے والی زندگی کی سب سے بہترین مثال آج کا یورپین لائف سٹائل ہے.